Islam. Are we ready? کیسے ہیں حافظ علیم؟ خیریت سے ہیں؟ شہزاد کیا حال ہے؟ صحیح. مجھے وہ اسکرین نہیں دکھا رہے آج. چلے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیشن نمبر 3 آف دا سیریز کہ اللہ میرا دل بدل دے. ہم نے فرسٹ 2 سیشنز کے اندر جو بات کی تھی، میں تھوڑا سا ریکیپ لوں گا اس کا انشاءاللہ. پھر آج ہم نئے سیشن سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. ویری انفارچونیٹ پچھلے ہفتے جو ہے کلاس نہیں ہو سکی. ہمارا جو ہے وہ جیسا آپ کو پتہ ہے ہمارے عظیم بھائی جو ہیں ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا، تو اس سلسلے کے اندر ایمرجنسی سچویشن کے اندر آئی واز ان اویلیبل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو جو کوئی ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جو کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. ہم نے فرسٹ 2 سیشنز کے اندر جو بات کی تھی، پہلے سیشن میں بات یہ کی تھی کہ سگنیفیکنس آف دا ہیومن ہارٹ، کہ دل کو کیوں بدلنا ہے. دل کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت رکھی ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک سگنیفیکنس اس کی بیان کی ہے کہ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو تمام کے تمام انسان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. دل خراب ہو جائے، اس کے اندر فساد آ جائے تو تمام معاملات بگڑ جائیں گے. اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ سیشن کے اوپر بات کی تھی، دیٹ واز کہ آپ نے اپنے دل کے اندر صرف 3 چیزوں کو دیکھنا ہے. یو نیڈ ٹو مانیٹر 3 تھنگز انسائڈ یور ہارٹ، کہ میری امیدیں کیسی ہیں، میرا خوف کیسا ہے، اور میری محبت کیسی ہے. ان تینوں کے اندر پرابلمز ہوں گے تو بیہیویئرل سائیکالوجی، انسان کی نفسیات، انسان کا دل، انسان کے معاملات سب خراب ہو جائیں گے. اس کی میں نے اگزامپلز دی تھیں کہ جب انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اچیو کر رہا ہوتا ہے لائف کے اندر تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اوور کانفیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیئر جو ہے اس کا کم ہوا ہوتا ہے، اس کو فیلئر کا خوف نہیں ہوتا، اس کو گرنے کا خوف نہیں ہوتا، وہ ہر چیز اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. ہوپ از گریٹر دین دا فیئر. اور محبت بھی پھر اپنے آپ سے ہو جاتی ہے کہ وہی تو سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کے بعد انسان کی ڈسٹرکشن کیوں انیویٹیبل ہے؟ کیونکہ اس کے ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے اس کے مائنڈ کے اندر. پھر وہ شخص جو کہ بہت زیادہ مسائل کے اندر ہے، انگزائٹی میں ہے، اس کا فیئر کا لیول بڑا ہوا ہے، اس کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ وہ نکل پائے گا، نہیں نکل پائے گا، وہ ایگزام پاس کرے گا نہیں کرے گا، وہ اس سچویشن کو اچھی طرح ہینڈل کرے گا نہیں کرے گا، اس مصیبت سے نکل پائے گا نہیں نکل پائے گا. تو اس کی ہوپ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، امید گرتے رہتی ہے، اور خوف بڑھ جاتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتا ہے مالی من فرار، میرے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی فرار نہیں ہے. I cannot escape, I cannot win, I cannot make this deal, I cannot handle this client, I cannot pass this exam, I cannot clear this obstruction. میں اس مسئلے سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس پریشانی سے آگے نہیں جا سکتا. تو یہ بھی جو ہے بڑا پرابلم ہے. تیسرا، رستے پہ آپ چل رہے ہیں، آپ کی محبتیں ٹھیک نہیں ہیں، محبت جس سے ہونی چاہیے اس سے محبت نہیں ہے، یا جہاں محبت کم ہونی چاہیے وہاں زیادہ محبت ہے، یا جہاں پر محبت ہونی چاہیے اور محبت نہیں ہے. تو یہ تینوں فیکٹرز جو ہیں آپ کے ریلیشن شپ کو بھی افیکٹ کریں گے، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی افیکٹ کریں گے، آپ کی زندگی، آپ کے لائف، آپ کے کریئر بھی افیکٹ کریں گے. اس پہ ہم نے ڈیٹیلڈ بات کی تھی لاسٹ سیشن کے اندر. اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں آج کے سیشن میں، دیٹ از کہ انسان کا دل جو ہے اس کی فطرت کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے. واٹ از ایکچولی اے ہیومن ہارٹ؟ انسان کا دل ہے کیا جس کو ہم نے سنبھالنا ہے؟ کہتے اپنا دل سنبھال لو بھائی، کہتے اپنا دل بدل دو بھائی، اپنے دل کا خیال رکھو. کیا ہے ایسا دل کے اندر؟ سب سے بڑا مسئلہ، the point to be noted، دل کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رک جاتا ہے، ٹک جاتا ہے، لگ جاتا ہے ان جگہوں پہ جہاں پر شاید آپ چاہتے ہیں لگانا،
یا پھر آپ نہیں چاہتے لگانا اور وہاں پہ لگ جاتا ہے. سم ٹائمس یو آر مطلب کہ آپ اپنے دل کو اس جگہ پہ لگا رہے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے نہیں لگانا, لیکن آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا, دل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو ہم کہیں گے دل کو سنبھالو اور دل کو بدلو. اور کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میں نے دل لگانا ہے, دس از واٹ آئی نیڈ ٹو ڈو, آئی نیڈ ٹو گیٹ فوکسڈ, مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. لیکن آپ بول رہے ہیں دل بھائی وہ دل نہیں لگ رہا, وہ بات نہیں آ رہی, وہ سم تھنگ از مسنگ, وہ ایک تھرسٹ پیدا نہیں ہو رہی, وہ ایک فیلنگ نہیں آ رہی کہ میں یہ ڈٹرمنیشن کی کہ میں کر جاؤں گا. یہ دونوں مسئلے دل کے ہیں. ایک غلط جگہ پہ لگ گیا اور آپ کہہ رہے ہیں یار مجھے نکلنا ہے یہاں سے, تو آپ کو بدلنا ہے دل کو. دوسرا کہ آپ نے کہنا ہے کہ یہاں پہ میں نے دل لگانا ہے لیکن دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو یہ دو بڑے مسئلے ہیں. کلیئر بھائی؟ ایک, آپ نے لگانا نہیں ہے لیکن دل کیا ہے اس طرف کھینچے چلا جا رہا ہے, تو آپ نے اس کو روکنا ہے, بدلنا ہے. دوسرا, آپ نے لگانا ہے ایک جگہ پہ, دل کو ٹکانا ہے, دل کو فوکس کرانا ہے ایک جگہ پہ, لیکن وہاں پر موٹیویشن نہیں آ رہی, وہاں پہ یا تو لو, فیئر, ہوپ کے ایلیمنٹ سمجھ نہیں آ رہا, یا وہ ایک ایکسائٹمنٹ پیدا نہیں ہو رہی, ایک موٹیویشن نہیں آ رہی. تو یہ دونوں دل کے مسئلے ہیں. اس پہ آج کے سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. فرسٹ, اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر ایک ایسی چپ لگائی ہے, سمجھے, ایک ایسی چپ لگائی ہے, یہ ایسا اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کے پاس خود سے یہ پاور نہیں ہے کہ وہ فلٹر آؤٹ کرے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اس کے پاس خود سے یہ ایک پاور نہیں ہے کہ وہ انسان کو ڈرائیو کرے کسی چیز کی طرف. وہ تابع ہے انسان کے علم کے. واٹ یو آر گیونگ اٹ اے میسج, آپ دل کو جو میسج دے رہے ہیں اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے گا, پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. تو اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو صحیح طرح استعمال کرو, بیکاز دے آر دا میسنجر ٹو یور ہارٹ. جو تم سن رہے ہو وہ تمہارے دل کی طرف جا رہا ہے, جو تم دیکھ رہے ہو تمہارا دل اس کو سمجھ رہا ہے. آپ بھلے اپنے مائنڈ میں بولیں ہاں یہ تو سب ایسی باتیں ہیں, غلط باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسی آپ کی گیدرنگز ہیں ویسے ہی آپ ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دل ان سب چیزوں کو ریسیو کر رہا ہے, جانتے ہوئے یا انجانے میں. آپ چاہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ دل کو اندھا کر دیں اور آپ بولیں ہاں اب میں جو کچھ چاہوں سن لوں, جو کچھ چاہوں دیکھ لوں, پوری سیریز دیکھ لوں نیٹ فلکس پہ اور میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ بولیں مجھے پتا ہے یہ دوست ٹھیک نہیں ہے, مجھے پتا ہے یہ گیدرنگ ٹھیک نہیں, بس ٹائم پاس کر رہا ہوں اور کیا ہے, چائے پہ بیٹھ کے. لیکن آپ یہ نہیں گارنٹی دے سکتے کہ اس کا آپ کے دل کے اوپر اثر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1400 years back آپ سب نے بتایا تھا, اچھے دوست کی مثال, اچھی صحبت کی مثال کیا ہے؟ ایک پرفیوم سیلر کی طرح, کہ اگر وہ تمہیں پرفیوم دے دے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ تمہیں پرفیوم نہ بھی دے, وہ کلون تمہیں نہ بھی گفٹ کرے, تمہیں کیا آ جائے گی؟ اس کی مہک آ جائے. آپ روک سکتے ہیں مہک کو؟ کیسے روکیں گے؟ یو ناٹ اسٹاپ. اور ایک بری صحبت کی مثال بھی ایسی ہے کہ ایک وہ ایسا جو ہے نا, وہ ایسا گندی اسمیل جو ہے نا وہ بیچنے والا ہے کہ اگر وہ تم اس سے نہ بھی خریدو, اٹس ناٹ اباؤٹ والنٹیرلی کہ میں پرچیز کروں, آپ سب منع کر رہے ہیں, آپ سب کہہ رہے ہیں اٹس ناٹ اباؤٹ کہ تم خریدو گے, صحیح ہے تم نہ بھی خریدو تمہیں اسمیل تو آئے گی نا اس کی, تم وہ تو نہیں روک سکتے. اٹس ڈائریکٹلی انٹرنگ یور ہارٹ. وٹ ایور یو آر لسننگ, وٹ ایور یو آر ٹاکنگ, وٹ ایور یو آر واچنگ, وہ سب دل پہ اثر کر رہی ہیں. اب اس کے بعد آپ دل کو بولیں نہیں جو تم نے سنا ہے نا وہ غلط سنا ہے, بولے گا ایسا نہیں ہو سکتا, جو میں نے سنا ہے وہی حق ہے, جو تم نے مجھے سنا ہے, جو علم تم نے میرا بنایا ہے وہی حق ہے. اگر وہ سب غلط تھا تو اتنا دل, اتنا ٹائم کیوں لگایا وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو اتنا مولڈ ہونے والا بنایا ہے, جہاں بیٹھے گا وہاں کے اثرات لے کے ویسے ہی بولے گا یہ ہونا ہے, میں نے ایسے ہی ہونا ہے.
تو سب سے بڑی چیز اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ علم کے تابع ہے، جیسا علم دو گے ویسا ہی ہو جائے گا. آپ اگر اندھا ہونا ہے انسان اور اس کو یہ بتا دیا جائے کہ یار یہ فلاں آدمی بہت خوبصورت ہے، فلاں آدمی بہت خوبصورت، اس کو بار بار بتایا جائے بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت، اس کے ایموشنز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے دل کے اندر. علم مل رہا ہے نا اس کو. آپ اپنے جتنے بھی سانگز ہیں اس کی لیرکس اٹھا کے دیکھیں، وہ سارا علم دیا جا رہا ہے اس کے اندر. یا تو ریلیشن شپس کو اتنا میگنیفائی کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہی اینڈ ہے، لا عیب ہے، پرفیکشن ہے. ہارٹ لفظ النقص فی الاشیاء یطلب الکمال. دل تو بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ جیسے ہی ڈیفیشنسی دیکھے گی دل دوسری طرف، پرفیکشن دیکھے گی فوراً اس کی طرف. دا ہارٹ وانٹس پرفیکشن. جب آپ کسی ریلیشن شپ میں بھی ہوتے ہیں، چاہے شادی ہو چاہے شادی نہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس وقت خالی پازیٹیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی نیگیٹو بتاتا ہے آپ بولتے ہیں پلیز ابھی نہیں، ابھی نہیں، غلط میسج نہیں دینا آپ نے مجھے. اب وہ بیچارہ جو ہے، وہ بچہ جو ہے 6 سال ساری اینٹیں پکی کرنے کے بعد اب تیار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کو آج بتاؤں گا کہ امی یہ آپ کی ہونے والی بہو ہوگی انشاءاللہ. کیا ہوتا ہے پھر؟ خالی ماں بولی یہ ابھی کچھ بولا بھی نہیں، کیا بولا؟ یہ کیا ہوگا دل پہ شروع. وہ تو بیچارے کی حالت ابھی خراب ہو گئی. بولے کیا یہ کیا آپ نے؟ وہ بولے گی یہ تو ایسی. اب وہ ذرا ہلکا سا ڈیفیکٹ تو ہوگا نا بھائی، کوئی تو بھائی 100% نہیں ہے نا. نو بڈی از 100%. وہ 1% بھی ڈیفیکٹ جو ہے نا وہ فیل کیا ہوتا ہے؟ یو آر مائی اینیمی، یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ مائی فیلنگس. وہ کیا بول رہا ہوتا ہے؟ دل. کیونکہ آپ نے جب دل کو جھکایا کسی طرف، جب آپ نے ایک دل کو انگیج کیا کہیں پہ، تو آپ نے اس کو 100% کمٹ کیا تھا. آپ نے 100% کمٹ کیا تھا. فار ایگزامپل اب کسی کی شادی ہو رہی ہے، اب شادی ہونے والی ہے تو اس کو 100% پہ لے کے جانا ہے. آپ نے اس کی ہوپ کو 100% پہ لے کے جانا ہے، فیئر کو 0 پہ لے کے جانا ہے. تب وہ جا کے انجوائے کر سکتا ہے اپنی لائف کو کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. باقی تو اب تو لائف از آل اباؤٹ سنشائن اینڈ رینبوز. آگے تو تمہاری جو ہے وہ جیت ہی جیت ہے اور دنیا ہی بدل جائے گی اور فینٹیسی کے اندر جیو اور کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے آگے تو. لیکن اگر آپ نے بتایا بیٹا ابھی شادی کرو گے، ابھی تو یہ پھڈے ہوں گے، ابھی تو وہ ہوں گے، ابھی تو یہ ہوں گے، وہ بولے گا اٹس ویری ڈپریسو، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ فار اٹ. اب بزنس کر رہے ہیں، بچہ بزنس پلان بنا کے لائے. اب خالی میں شادیوں کی بات نہیں کر رہا، بولے علی بھائی شادیوں کی بات بہت کرتے ہیں. اب بزنس پلان کی بات کر لیں. آپ بزنس پلان بناتے ہیں تو آپ اس سے جنون کی حد تک محبت تب کرتے ہیں اور انیشیٹو تب لیتے ہیں جب آپ کو مائنڈ، آپ دل کو لے کے جائیں گے 100% کی طرف. آپ وہ 50% یار ہو جائے گا اور 50% کے نہیں بھی ہوگا. وہ نہیں بھی ہوگا، وہ فیلئر مائنڈ میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے ایموشنز پیدا نہیں ہو سکتے. فار ایگزامپل شہزاد بھائی حافظ علیم بھائی دوستی کریں. اب دوستی کے اندر آپ سب کو پتا ہے کہ بے وفائی بھی ہو جاتی، لیکن جب ہم کسی دوستی کریں گے تو میں اندھا اعتماد کروں گا، میں 1% بھی ڈس لائلٹی کا فیکٹر نہیں لے کے آ سکتا. کیونکہ اگر میں 1% لے کے آیا، دل کیا بولے گا؟ دس از انکنوینئنس، دس از انکنوینئنس. تم کیا چاہ رہے ہو کہ یہ مجھے دھوکہ دے دے گا کسی دن؟ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ڈینائل. یہ کیا ہے؟ یہ بھی انسان کا دل. سمجھیں کہ ہم نے اس کو بدلنا ہے. جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ پوری سیریز بیس کر رہی ہے، وہ ہے کیا؟ دل کہہ رہے ہیں 100% یا تو ہوپ یا تو فیئر. دشمنی جب آپ کسی سے کرتے ہیں، اس کا خیر دکھتا ہے آپ کو اس وقت؟ حالانکہ غصہ نکالنے کے بعد سب کو اتنا بھی برا نہیں تھا. ہاں سارے جو ابھی جو ہے 19 سے 18 سے جو 25 کے بیچ میں ہیں، ان کی لائف میں کتنی دفعہ یہ ہوا ہے اتنی بھی بری نہیں تھی، یہ اتنا بھی برا نہیں تھا. یہ آتا ہے نا مائنڈ کے اندر. یہ مائنڈ کے اندر نہیں، یہ سب دل کا معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ محبت کے جنون میں تھا تو اس نے کوئی عیب نہیں دیکھا. جب وہ عیب اور نفرت کے جنون میں تھا اس نے کوئی خیر نہیں دیکھی. مسئلہ کہاں پہ آیا؟ ہوپ اور فیئر میں. مسئلہ کہاں آیا؟ محبت میں. یہ دل جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ یا تو پرفیکشن 100%
یہ 100% imperfection. اور یہ ہم بولتے ہیں جھوٹ جب بھی بولا جاتا ہے love is blind. بیکاز اگر آنکھیں کھلی ہوں گی 1% تو ڈیفیکٹ دکھ جائے گا نا. اس 1% کا جواب کیا ہے؟ آپ وعدے کر لیں ایک دوسرے سے زندگی بھر تمہیں نہیں چھوڑوں گا, یا آپ لائلٹی کا وعدہ کر لیں کسی کمپنی کے ساتھ کہ آخری سانس تک کسی کمپنی کے ساتھ رہوں گا. کیا گارنٹی ہے؟ میں اگر فیکٹرز نکالنے پہ آؤں تو دنیا میں بڑے بڑے وفاداروں نے بے وفائیاں کی ہیں. یا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے وفا نہیں کی ساتھ, نوح علیہ السلام کے بیٹے نے وفا نہیں کی. آپ ایک بچے کو پال رہے ہیں بچپن سے, کیا گارنٹی ہے یہ بڑھاپے میں جا کے آپ کا ساتھ دے گا؟ سوچے نا, جو پیرنٹس ہیں وہ سوچے نا, آج جس کو آپ پال رہے ہیں یہ بڑھاپے میں جا کے آپ کی خدمت کرے گا اور بولے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا گارنٹی ہے؟ آپ جس امپلائی کو آج ٹرین کر رہے ہیں, اپنی محنت لگا رہے ہیں, اس کو راز دے رہے ہیں اپنے, کل کو یہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا, آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ بول رہے ہیں بھائی you sound too depressive. No, I am very optimistic. میں بول رہا ہوں گارنٹی ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اگر اس سچویشن کے اندر آپ نہیں آئیں گے, اس کا مطلب دل غفلت کے اندر ہے. وہ جھوٹی نالج کے اوپر وہ اپنے آپ کو جھوٹے وعدے کر رہا ہے کہ نہیں چھوڑ کے جائے گا, نہیں چل جائے گا. کیا گارنٹی ہے کہ رات کو مین سوئچ بند نہیں ہوتا؟ آپ نے پاکستان کیبلز ڈلتے ہوئے دیکھی نہیں, ہو سکتا ہے نا. کیا گارنٹی ہے؟ گارنٹی دینا اپنے آپ کو جو ہم نے اپنے دلوں کو دی ہوئی ہیں. That is what I am talking about. ہماری محبتیں ہوں, ہم نے اپنے آپ کو گارنٹی دی ہے اس میں بے وفائی نہیں ہوگی. ہاں, ہمارے بزنس انیشیٹو ہوں, ہم نے آپ کو گارنٹی دی ہوئی ہے کہ یہ فیل نہیں ہوگا. ہماری وفاداریاں ہوں, ہم نے اپنے آپ کو وعدے دیے ہوئے کہ یہ بے وفائی نہیں کرے گا. حالانکہ ریئل ورلڈ کے اندر, اس دنیا کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. کیا آپ گارنٹی کیسے دے رہے ہیں؟ اور اگر گارنٹی نہیں دے رہے تو وہ کون سا پروپورشن ہے ہر مسئلے کے اندر آپ کی لائف کا کہ جہاں پر آپ انسرٹین اور سرٹین ہیں, جہاں پر آپ کا دل خیر بھی دیکھ رہا ہے اور شر بھی دیکھ رہا ہے, جہاں پہ وفاداروں کی پہچان بھی کر رہا ہے اور بے وفائی کی امید بھی ہے. دنیا آخر میں سارے شاعر لکھتے ہیں نا, درد بھری دنیا ہے, درد بھری. پڑھتے ہیں نا ہم سارے شاعروں. کیوں وہ درد آپ ابھی گوگل پہ لکھیں درد تو آگے آئے گی شاعری, خود ہی فیل کر دے گا. کیوں بھائی؟ لکھ دیا نا, انہوں نے بتا دیا کیا ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں یقین تو کوئی مسئلے کی بات نہیں, صرف آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو بولنا ہے آنکھیں بند. آپ نے دل کو کیا بولنا ہے؟ آنکھیں بند. اب یہاں پر آپ بولے یار میرا ٹرسٹ فیکٹر تو بالکل ختم ہو گیا, میں کس پہ ٹرسٹ کروں گا؟ یہی تو اب دل کو ایکٹیو کرنا ہے, یہی تو وہ سارے اینالائز کرے گا, ایویلیویٹ کرے گا چیزوں کو. یہ کہنا کہ ہاں یہ حسن کا پہاڑ ہے, اب جو اس سے آگے کوئی حسن نہیں ہے, یہ تو بالکل فضول بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسان کی تربیت کے لیے اس کو بار بار قرآن کریم کے اندر اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے. محمد مالک کیا کہہ رہے ہیں؟ ہارٹ اور برین میں کیا فرق ہے؟ آئیں گے جی اس پہ انشاءاللہ. سب سے پہلے امیدیں دیکھیں, اپنی امیدیں جو لائف میں آپ نے امیدیں لگائی ہیں, امیدوں کو سمجھیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے نا ولنریبل نہیں ہے. ایک انسان اپنے آپ سے امید لگائے کہ یار میں جو ہوں نا وہ آخری دم تک ایمان کے اوپر رہوں گا, یہ آپ کی امید اچھی ہے 100%. تو یہ آپ سب نے تو ڈرایا ہے اس چیز سے, انما الاعمال بالخواتیم, کہ آخری اعمال ہوں گے جس پہ حساب ہوگا. ایک بندہ کیا اتنے برے عمل کرتا ہے کہ جہنم سے ایک بالش قریب ہو جاتا ہے, پھر ایک عمل کرتا ہے جنتیوں والا اور جنت میں چلا جاتا ہے. سیم, پھر جنت ایک اتنے اچھے عمل کرتا ہے اور جنت کے ایک بالش سے قریب ہو جاتا ہے, لیکن پھر ایک ایسا برا عمل کرتا ہے اس سے جہنم میں چلا جاتا ہے. ولنریبلٹی, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اپنی صحت کے ساتھ ہماری امیدیں ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں ہوتا, آئی ایم ینگ اینڈ آئی ایم فٹ, تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے. اگین
آپ بولیں ڈپریسو, نو نو نو, واٹ گارنٹی یو ہیو گیون ٹو یور ہارٹ, مجھے وہ گارنٹی دے دو نا, ورنہ پھر انگزائٹی. دل کو بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ دل کو جو آپ نے 100% کی گارنٹیاں دے کے بانٹ کے جو سکون میں آپ سو رہے ہیں, وہ سکون ہٹے گا اور پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب آئے گا. یہ پروسیجر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. ولنریبلٹی, تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کہہ رہا ہے جو آج بندہ امیر ہے کل کو غریب ہو سکتا ہے. آپ کے بڑوں نے نہیں بولا کہ پیسہ تو آنے جانے کی چیز ہے بھائی, آج پیسہ ہے کل نہیں ہے, پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے, یہ بھی کسی نے بول دیا, یہ وہ زیادہ ہی ہو گیا, ٹھیک ہے, ورنہ بہت میلیں ہیں ہمارے پاس. تو لیکن بہرحال جو ہے کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس, بتائیں, اپنے آپ سے سوال کریں کیا گارنٹی ہے. صحت کی گارنٹی دی ہوئی ہے آپ نے, ولنریبلٹی کا فیکٹر زیرو کریں آپ, اور آپ بول رہے میں سرٹین ہوں اور میں اتنا جیوں گا. پیسے کا آپ کے پاس اگر فیکٹر اٹھائیں آپ ویلتھ کا, تو کب تک رہے گی آپ کے پاس. تیسری طرف جو رشتے ہیں آپ کے, جا کے دیکھیں کورٹ کچہریوں کے اندر بھائی بہن لڑ رہے ہیں سارے. سول کورٹ کے اندر سب سے زیادہ پڈے کس کے ہیں, وراثت کے. اور کون دو لڑ رہے ہیں جو بچپن میں ایک ساتھ کھیلتے تھے, ایک ساتھ لڑتے بھی تھے, بہت محبت کرتے تھے, ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں, لڑ رہے ہیں نا آپس میں. تو آج میں اگر اپنے بھائی بہن کو دیکھوں, یار کل کو پھر یہی ہوگا, سب میرے ماں باپ نے بھی یہی کیا, ان کے ماں باپ نے بھی یہی کیا, سب نے یہی کیا, اور میں بھی یہی کروں گا پھر. تو میں آج کیوں پھر کسی کے سیکریفائس کروں. لیکن پاسبلٹی ہے کہ اچھا بھی ہو جائے, وہ بھی ایگزامپلز ہیں. پاسبلٹی ہے کہ 100 سال تک جی جائے انسان نیک اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے, یہ بھی ایگزامپلز موجود ہیں. لیکن جو ہم یہ کہہ کے سو رہے ہیں مجھے نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے انشاءاللہ میں سو رہا ہوں, السلام علیکم وعلیکم السلام, بھائی بالکل سیٹ ہے زندگی, ٹینشن کیوں نہیں آ رہی. نہ پیسے کی ٹینشن آ رہی ہے, نہ رشتوں میں ٹینشن آ رہی ہے, نہ جو ہے وہ کریئر میں, کہ آپ ابھی آج ڈگری سٹارٹ کر رہے ہیں, 4 سال بعد تو پتہ ہو سکتا ہے یہ آبسولیٹ ہو جائے. ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں جا رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آتا ہے نا فلسفی کا ٹیچر ہمیشہ یونیورسٹی کے اندر بولتا ہے اس روبوٹس جو ہے نا وہ تو ریپلیس کر دیں گے انسانوں کو, روبوٹس تو ریپلیس کر دیں گے, اور وہ زیادہ طاقتور ہیں, وہ تو تھکتے بھی نہیں ہیں, اور ان کو جو بولو ویسے ہی کرتے, ان کا تو موڈ بھی نہیں ہے, کچھ سستی بھی نہیں ہوتی, سردی بھی نہیں لگتی ان کو. تو ہمارے مسئلے ہیں نا, سر 9 بجے کیوں نہیں آئے آپ, سر کراچی میں 10 ڈگری تھا آج, سر آپ کیوں نہیں آئے بھائی, پتہ نہیں سستی ہو رہی تھی. آپ بتائیں مجھے مسئلہ کیا ہے, دل نہیں لگ رہا, یہ نہیں لگ رہا, یہ سارے مسئلے ہم انسانوں کے ہیں, روبوٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. روبوٹ کا ایک لائف لکھی بھی ہے, وہ بڑے سرٹین ہے کہ اس کے اتنے سروس آورس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ ہوگی, اوور ہالنگ ہوگی, اور یہ دوبارہ پروگرامنگ ہوگی, اور وائرس آ سکتا ہے تو اینٹی وائرس بھی پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے. ہمارا کوئی اینٹی وائرس نہیں ہے, کبھی بھی وائرس آ سکتا ہے. روبوٹس کو کووڈ نہیں ہوتا, انسانوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کل کو جو ہے آپ کو تو پتہ نہیں ویکسین لگا, اس کو کوئی ویکسین لگانے کی ضرورت نہیں, وہ چلتا رہے گا, کام کرتے رہے گا. تو اگر مدرار کے اندر بھی 50-60 بندوں کی جگہ 50-60 روبوٹ کام کر رہے ہوتے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. یہاں پر بھی بیٹھ کے ایک روبوٹ بول رہا ہوتا, اور جو فیڈ کر رہا ہے ساری گوگل پورا جو پڑھ کے سنا رہا ہوتا. تو یہ جو ہماری ولنریبلٹیز جو ہم نے کینسل آؤٹ کی ہوئی ہیں اپنے مائنڈ سے, اور گارنٹیز دی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, سب سیٹ ہے. یا تو اللہ ہے, اگر اللہ ہے بیک اینڈ کے اندر تو پھر الگ بات ہے. اگر کوئی گارنٹی نہیں ہے اور پھر بھی دل کو سلایا ہوا, چلو سو جاؤ, کوئی مسئلے کی بات نہیں, یہ سوچنا نہیں ہے تم نے. اور جب کبھی سوچنے کا آئے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بولو آپ کو انگزائٹی ہے, آپ یہ پلز لے لیں, رات کو سو جائے گا, آپ کا دماغ زیادہ چل رہا ہے. آپ کتنے گھنٹے سو رہے ہیں, 7 گھنٹے نہیں, آپ کو 13 گھنٹے سونا چاہیے, بلکہ 15 گھنٹے سونا چاہیے. آپ سو ہی جائیں, تھوڑا زیادہ سوچ رہے ہیں آپ. اینگزائٹی کیا ہے, ان گارنٹیز کا لائف سے ہٹ جانا ہے, اور اللہ کا نہ ہونا ہے اس کے اندر. اگر آپ کے مائنڈ کے اندر وہاں پہ اللہ آ جائے, آپ بولے نہیں اللہ سنبھالے گا, اللہ کیوں سنبھالے گا, پھر آئے گا ہوپ پہ بات, ہاں جی کیوں سنبھالے گا, ہم فیئر لے کے آئیں گے وہاں سے, ہو سکتا ہے نہ سنبھالے. تو بائی دا اینڈ آف دا ڈے کیا کرے گا, نہیں یار میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں جا کے, میرے سارے معاملات جو ہے نا وہ اس کے سپرد ہو جائیں گے, میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں.
سیکنڈ، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میں نے تمہیں کمزور بنایا. ہم تو اپنے آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں نہیں، آئی ایم آل پاورفل، میں کر لوں گا انشاءاللہ، آئی ول پل دس جاب، آئی ول پل دس ٹاسک، I'll do it easily، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ بول رہا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور بنایا گیا ہے. اگین کس کو میسج دیا جا رہا ہے؟ دل کو. جب آپ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کمزور بنایا ہے، ہاں، تو دل کے اندر فوراً سے ایک محتاجگی پیدا ہونی چاہیے. آئی ایم ویک ایکسپٹ کہ اگر میں کوئی بہت مضبوط سہارا پکڑ لوں. تیسرا، یہ مانتے ہیں آپ کہ آج جو زندگی ہے، جو آج لائف ہے، لوگ آج پہ فیصلہ کرتے ہیں، کل کو if they would have better options they would choose it. لوگ آج کی بیس کے اوپر جڑتے ہیں، کل اگر ان کے پاس کوئی بیٹر آپشن ہوگا، بہتر آپشن ہوگا، وہ اس کی طرف جائیں گے. آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے، کل کو آپ مہنگے ہوں اور آپ کی برابر والی دکان کا جو فرنیچر ہے شہزاد بھائی سستا ہو، سیم چیز ہو بالکل، تو وہ صرف اس لیے آئے گا شہزاد بھائی اچھے لگتے ہیں مجھے تو میں اس لیے خریدوں گا. بیٹر آپشنس. کل کو ہو سکتا ہے آپ کی ٹیکنالوجی سے بہتر کوئی ٹیکنالوجی آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خطاب سے بہتر کوئی خطاب آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی شکل و صورت اور آپ کے حسن سے بہتر کوئی اور حسن آ جائے. نہیں ہو سکتا کیا؟ سب ہو سکتا ہے بھائی، سب ہو سکتا ہے. اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ایجنگ، ایج تو بڑھ رہی ہے، حسن بھی وقت کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور نیا مائنڈ سیٹ آ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے 40 میں آ کے 50 میں آگے 25 سال کے لڑکے سے تو نہیں جیت سکتے آپ. ہاں، وہ تو اگر آپ جتنا چاہے بھی بننے کی کوشش کریں کہ آئی ایم ینگ، آئی ایم اسٹل ینگ، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی ایج بڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فوق کل ذی علم علیم، اللہ کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوگا. ڈاؤن دا روڈ جب تم جاؤ گے تمہیں ایک تم سے زیادہ پڑھا لکھا مل جائے گا، تم سے زیادہ حسن والا بھی مل جائے گا، تم سے زیادہ پیسے والا بھی مل جائے گا. وہ کیا آخری گارنٹی ہے کہ تم بولو نو دس از دا اینڈ؟ دیر از نیور این اینڈ. چوتھا، کہ اگر ہم سب صحیح رہے اور میں وعدہ کر دوں میں نہیں بدلوں گا، اور سامنے والا بھی کہہ دے یار میں نہیں چھوڑوں گا، کوئی بے وفائی، کوئی ٹرسٹ نہیں ٹوٹے گا، کوئی کلائنٹ لکھ کے دے دے یار کہ اس کے علاوہ ڈیل کسی اور سے نہیں ہوگی. جو ایجنٹس ہوتے ہیں، ایجنسیز ہوتی ہیں، کہ آپ کو سر ایجنسی دے دی ہے ہم نے پاکستان کے اندر، آپ کے علاوہ کوئی مال نہیں بیچے گا ادھر لائف ٹائم. آپ کو پتہ ہے نفس کیا وعدہ خلافی نہیں ہوتی، کیا لکھا ہوا بدل نہیں جاتا، کیا لکھا ہوا بدل نہیں جاتا اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے. اگین vulnerability، اینگزائٹی، کیا ہوگا. پانچواں، آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں پہنچ کر سب حاصل کر لوں گا، اور سب حاصل کرنے کے بعد مجھے کیا مل جائے گا؟ سکون مل جائے گا. آپ سوچیں، ہر ایک انسان جو یہاں پہ بیٹھا ہے سوچے، جہاں پہ آج وہ کھڑا ہے، جہاں پہ آج جس پوزیشن کے اوپر وہ اپنی لائف کے اندر ہے، دس واز ہز ڈریم ونس، یہ آپ کا خواب تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بس یہ میٹرک کا پیپر پاس ہو جائے بھائی، یہ مزہ آ جائے، بس یہ ڈریم تھا. او لیولز ہو جائے، اے لیولز ہو جائے بھائی، اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، زندگی سیٹ ہے. کیا پانے کے بعد رک گئے؟ کیا جتنی محنت کی اس کو پانے کی اتنا ریوارڈ مل گیا؟ اگر ریوارڈ مل گیا اور ایکچولائز ہو گئے تو مزید کیوں؟ اگر بچپن سے لے کے کہ مجھے وہ کھلونا دلا دے، کوئی وہ ٹوائے مجھے امی دلا دیں یا ابو دلا دیں، یا کوئی گفٹ مل جائے، یا نانا دلا دے، ماموں دلا دے، چاچا دلا دے، دادی دلا دے، اس ٹوائے سے لے کے کریئر سے لے کے جاب سے لے کے بزنس سے لے کے رشتے سے لے کے سب کچھ ہونے کے بعد ہر وقت آپ یہ نہیں چاہتے بس یہ ہو جائے. بس دل کو پتہ ہے، اگر پتہ ہے دل کو
اور اگر اس کو غافل کیا ہوا ہے, ہر دفعہ جھوٹا وعدہ کرتے ہو, بس اس کے بعد ایوری تھنگ ول بی پرفیکٹ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جو ہے وہ مڈل پاس ہوگا, سیکنڈری پاس ہوگا تو جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی ٹینشن, ہائر ایجوکیشن پاس ہوگی تو گھر والے کھڑے ہو جائیں گے بیٹا یونیورسٹی میں اچھی سی جی پی اے میں محنت کرو گے تو پھر ٹینشن بیٹا جاب یا پھر کاروبار. پھر اس کیا ایک دفعہ اچھی جاب مل گئی, وہاں ورک پالیٹکس نہیں ہونی, وہاں سے نکالا نہیں جانا, گروتھ اسٹیگنیٹ نہیں ہونی. یا پھر بزنس کرو گے, کیا کل کو پریشانی نہیں آنی, کل کو جو ہے وہ کرائسس نہیں آنا, کل کو جو ہے وہ ریسیشن نہیں آنا, کووڈ میں لاک ڈاؤن نہیں ہونا, ایوری تھنگ از دیر. تو کون جھوٹا وعدہ دے کے آیا تھا دل کو کہ ایک دفعہ کر لو اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. ایک دفعہ اپنے دل کو, یا ہم کہتے ہیں بس یہ کر لو, ساری انرجی لگا دو, اس کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ اگر ایک انسان کو احد پہاڑ بھی مل جائے وہ کیا کہے گا, دوسرا چاہیے, نہیں بڑھے گا, اور بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر اپنے دل کو دیکھیں, دل یہ ہے, دل یہ سب کچھ سوچتا ہے, لیکن ہم کیا کہتے ہیں, سوچنے کی ضرورت, ہم بگاڑ رہے ہیں اس کو. کون بگاڑ رہا ہے اس دل کو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں سوچنا. جو میں نے جتنے پوائنٹس ابھی بتائے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے. جتنی ولنریبلٹیز آئیں گی, جتنی امید کے اندر ایک خوف کا ایلیمنٹ آئے گا, اللہ بول رہے ٹھیک ہے میں ہوں نا, اب لاؤ نا, اب ریالٹی چیک لو نا, اب ایویلویشن کرو نا. اب کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ میں کافی ہوں, میں کر لوں گا؟ تم تو غافل دل ہو. دل بدلیں گے ان کے کہ جن کے دل زندہ ہوں. اس کو کہتے ہیں مردہ دل, جو اپنے دل کو سلا چکا ہے. نہ اس کو اس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے, نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے, نہ چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے, نہ اس علم کو چیلنج کرنے کی صلاحیت ہے وہ دیر. اور ہم جو سن رہے دیکھ رہے ہیں, ہاں جی بچپن سے جس کی بڑی گاڑی ہے ہاں بڑے سکون میں ہوگا, دل کو یہی بتایا نا. بڑا بنگلہ ہے بہت سکون میں ہوگا, دل کو یہی بتایا نا. فلاں نیشنلٹی ہے بھائی سو لکی, دل کو یہی بتایا نا. اور حج, بیٹا حج تو بڑھاپے میں جا کے کرتے ہیں. دل نے کہا اچھا ابھی ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں آیا میرا بھی چینج ہونے کا, بدلنے کا. Whatever we are listening to, whatever we are watching, it has a deep impact on our hearts. ہمارے دل کے اوپر ایک گہرا اثر ہے. اللہ کہ ہم اس کو سلا دیں اور پھر جو کچھ سننے جو کچھ دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دل اب مر چکا ہے. دل زندہ ہوگا تو دل سوچنا شروع کرے گا, تو انگزائٹی ڈیولپ ہوگی, بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا جواب وہی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان اس کو چاہیے ہوتا ہے جو زندہ ہو. جو مر چکا ہے وہ تو اطمینان, وہ تو ایک بڑے اطمینان میں ہے, زندگی میں کوئی لہر ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو, جو حرکت پیدا ہوگی نا, جب سوچے گا دل, جب ایویلویٹ کرے گا ڈیسیژنز کو, آلٹرنیٹیوز کو, کیا ہو سکتا ہے, ورلڈ آف پاسبلٹیز کے اندر جائے گا, تو کیا ہوگا؟ اللہ بول رہے اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے جو سکون چاہیے نا, کہ یہ ٹھہر جائے, اس وقت زندہ دل بھی ٹھہر جائے, وہ کس سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے ملے گا. پھر اللہ کی یاد کس طرح اس کو سکون دے گی, اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے. فیئرز, خوف جتنے آپ کے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ نے دل کو جگایا نہیں, آپ نے پازیٹیوز دیکھے نہیں, وہ اٹھے گا ہی نہیں, وہ مرے رہے گا اس کے اندر. اگر آپ کے دل کے اندر یہ خوف ڈال دیا گیا کہ اگر میں پریکٹسنگ ہو جاؤں گا, اگر میں دین پہ آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی, تو جو ہے مجھے معاشرہ عزت نہیں دے گا, یا میں گرو نہیں کر سکتا, یا میں جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا, میں دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا, یہ فیئر بٹھا دیا گیا نا. حالانکہ there are many examples کہ جنہوں نے دین کو فالو کرتے ہوئے, اس کو پریکٹس کرتے ہوئے بہت کچھ اچیو کیا لائف کے اندر, لیکن دل وہ کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ہم نے سلایا تھا, ہم نے کہا
کوئی جاگنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بتا دیا گیا بس وہی ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ اسلام جو ہے وہ میرے لیے مشکل پیدا کرنے کے لیے آیا ہے دنیا کے اندر, کہ میں دنیا میں گرو نہ کروں. ہم نے پڑھنا ہی نہیں, ہم نے قریب بھی نہیں جانا اس کے. کیوں؟ دل ابھی, حالانکہ کچھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو دل پہ اثر پڑتا ہے, لیکن ہم اس کو پھر سلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار اپرچونٹیز دیتا ہے, سنواتا ہے, لیکن وہ لائٹ پیدا ہوتی ہے دل کے اندر, لیکن ہم اس کو پھر سلا دیتے ہیں. ہم اس فیئر سے اس لیے آزاد نہیں ہو پا رہے کیونکہ ہم نے وہ ایک دفعہ بٹھا لیے سن کر اور دیکھ کر, اب وہ چینج نہیں ہو سکتے. محبت اس لیے ہو گئی کیونکہ پرفیکشن تھا, سامنے پرفیکشن تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی بت کو گالی دی تھی؟ بلکہ دین نے منع کیا کہ دوسرے مذاہب کے الہوں کو گالی مت دو, جواب میں وہ تمہارے الہ کو گالی دیں گے. لیکن کفار مکہ کو یہی شکایت تھی, وہ ابو طالب کے پاس آ کے کہتے تھے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. آپ سے نے برا بھلا کہا کبھی نہیں. ان کو برا بھلا کیوں لگا؟ کیونکہ ان کے نزدیک جو بت تھے وہ کیا تھے؟ آئیڈلز تھے, وہ پرفیکشن پہ تھے. آپ جو آیتیں پڑھتے تھے اس کے اندر ہے کہ لا یضرک ولا ینفعک, یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں, یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں. یہ حقیقت تھی نا. اٹ واز ناٹ ایکچولی اے ولگر ٹاک, اٹ واز دا ریالٹی چیک کفار مکہ کو کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں, یہ کیسے تمہیں سن سکتے ہیں, یہ کیسے تمہاری مدد کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا it was striking like anything on their hearts. You know why? Because the hearts were blind. جو دل تھے وہ اندھے ہو چکے تھے, اور ان کے دلوں نے یہی مانا تھا کہ یہ 100% ہے, یہ سب کچھ کرتے. وہ 100% لگے گئے تو برا لگا نا, ورنہ اگر نارمل خود سوچتے, ایک سین آدمی سوچے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بنائی ہے, وہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتی ہے, اس کو میں نے بنایا, وہ مجھ سے بڑی کیسے ہو سکتی ہے, وہ مجھ سے عظیم کیسے ہو سکتی ہے. The creator is always supreme. لیکن دل نے یہ نہیں سوچا. کیوں؟ دل کو اس علم نے یہ بتایا تھا کہ سامنے والا جو ہے کیا ہے, کامل ہے. اسی طرح ہماری جتنی محبتیں ہیں دنیا کے اندر whether the love of دنیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو کوئی یہ نہیں بولا کہ ہر چیز یہاں پہ نجس ہے, بہت ساری فائدے کی بھی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا دھوکہ ہے. یہ دھوکہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ انسان کو کیا دے رہا ہے؟ علم. وہ کس کو بتانا ہے آپ نے؟ تو ایکچولی واٹ یو آر سیئنگ از ناٹ ان ریالٹی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تقسیم کیا اس دنیا کو, گرڈ تمہارے اندر رکھیے کہ سب مجھے مل جائے, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تقسیم کیا اس دنیا کو کہ سب کسی کو نہیں مل سکتا. یہ تو مل ہی نہیں سکتا نا سب کو. کس نے کہا ہے؟ فرعون کے پاس سب کچھ تھا تو موسیٰ کو بیٹا کیوں بنایا؟ فرعون کے پاس سب کچھ تھا, اولاد نہیں تھی. ہاں, اس دنیا میں سب کس کو ملا ہے؟ کس کو ملا ہے سب؟ پورا مصر کا بادشاہ تھا نا فرعون, سارا مال تھا, ساری عزتیں تھیں, پوری قوم غلام تھی, اولاد نہیں تھی. کسی کے پاس صحت ہو, مال ہو, عزت نہیں, رشتے نہیں. کسی کے پاس سورسز, رشتے بڑے ہوں, مال بھی ہو, لیکن کیا نہیں ہے؟ صحت نہیں ہے. یہاں پہ جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا بیچارہ وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے شوگر بھی نہیں کھا سکتا, بلڈ پریشر کی وجہ سے تیل بھی نہیں کھا سکتا, اور جو بیچارہ نارمل سے ہے وہ فل نہاریاں پھوڑا ہے بنس روڈ کے اندر. وہ کہہ رہا ہے یار میں یہ نہیں کھا سکتا. سب کس کو مل سکتا ہے؟ Every desire is not fulfilled in this world. When every desire will not be fulfilled, how can you love that so much کہ جس کے لیے انسان جان دے دے؟ اتنے ایکسٹریم پہ جو محبت ہے کسی چیز کے ساتھ, وہ تبھی ہے کہ میں جب اس کو پورا حاصل کر لوں گا.
I'll get every bit of it. لیکن اگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہر چیز مکمل طور پہ نہیں ملے گی تو ایسی محبت کیوں کہ سب کچھ لگا دوں اس کے لیے. دوسرا، چیز ملنے کے بعد اپنی وقت کھو دیتی ہے. ہاں، اردو کے اندر میں نے بھی کہیں پڑھا تھا کہ وہ محبت اپنا چام اس وقت کھوتی ہے جب وہ مل جائے. ہاں، جب وہ جتنا وہ ایکسیسیبل ہوگی اتنی جو ہے اصل میں کیوریوسٹی تھی. تو جو بورڈم کریٹ ہوتا ہے ایک چیز کے بعد، آئی فون 13 پرو میکس لے لیا آپ نے، 6 مہینے بعد دو مہینے بعد کیا ہوگا، 1 مہینے بعد کیا ہوگا، دیکھ لیا سب نے بھائی. اچھا آپ لے لیا، اس نے بھی لے لیا، اب کیا کرو گے؟ اب 14 چاہیے. اینڈ کا ہے، بورڈم کیوں کریٹ ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد دوسری چیز کیوں چاہیے؟ اس کا مزہ ختم کیوں ہو رہا ہے؟ لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلٹی. ہاں، وہ بریانی کی پہلی پلیٹ اور دوسری پلیٹ، پہلا گھونٹ پیپسی کا، روزے میں افطاری میں پہلا گھونٹ اور دوسرا گھونٹ برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اٹس دا سیم تھنگ. دوسری حقیقت، محبت کو چیلنج کر رہے ہیں نا کہ بھئی محبت اتنی کیوں؟ سارے بیچارے جو ہے نا وہ اتنے وعدے آسمان سے تاڑے توڑ کے لے آؤں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا. روٹی کھانے کو بول دو بازار سے، وہ نہیں آئے گی. پھڈا اسی بات پہ ہو رہا ہوگا، تم بار بار کام بولتے رہتی ہو. پہلے وہ کہاں جا رہا تھا لینے کے لیے؟ ناسا سے وہ کانٹریکٹ کر رہا تھا کہ بھائی کچھ چاند پہ لے جاؤ مجھے، کچھ میں ڈھونڈ کے لانا چاہتا ہوں. بعد میں وہ سامنے بازار نہیں جانا چاہتا ہوگا. ہاں، پتا ہے نا، سب کو پتا ہے. وہ بورڈم کریٹ ہوتا ہے، وہ فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے. تیسرا، ملنے کے بعد ہر چیز نے چھن جانا ہے، گارنٹی دینا. مال، آپ سن نے کہا ایک انسان بولتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. آپ سن نے کہا اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، جس کا فائدہ اٹھا لیا. باقی تو اس کے ورثاء کا ہے سب. پتا ہے نا ایک دن آپ کا سارا کچھ چلے جانا ہے دوسروں کے پاس، آپ نے چلے جانا ہے. دوسرا، پتا ہے نا آپ نے آخر میں جا کے بیمار ہو جانا ہے، ورنہ چلے جانا ڈائریکٹ ہی چلے جانا بھائی. ڈکلائن ہے نہیں ہے. پتا ہے نا فون نے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانا ہے. پتا ہے نا گاڑی نے آؤٹ ڈیٹڈ ہو جانا ہے. پتا ہے نا اس پوزیشن نے ختم ہو جانا ہے. پرائم منسٹر بھی 5 سال بعد پرائم منسٹر نہیں رہتا بھائی. وہ کون سی پوزیشن ہے، وہ کون سا لیول ہے، وہ کون سا سٹیٹس ہے، وہ کون سا گیجٹ ہے کہ جو ایک جگہ پہنچ کر کبھی ختم نہ ہو؟ زندگی ہے تو انتہا ہے، ابتدا ہے تو انتہا ہے. زندگی ہے تو موت ہے، رات ہے تو صبح ہے، صبح ہے تو رات ہے، مشکلات ہے تو آسانی ہے، آسانی ہے تو مشکلات ہے. سب کو پتا ہے لائف نیور ریمینز دا سیم. تو پھر اتنی محبت کیوں؟ اللہ کا سوال ہے. لگ رہا ہے میں نہیں بدلتا، باقی سب بدلتا ہے، تو مجھ سے زیادہ محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بولیں گے بس اللہ دل جو ہے نا وہ نہیں آتا. دل اس لیے نہیں آتا تم نے بتایا غلط ہے. تم اگر اس طرح سوچو دل بے رغبت ہونا شروع ہوگا اور اس کو تم ڈپریشن بولو گے. بولو کہ میرا دل نہیں، اب میرا کسی چیز میں دل نہیں لگا دنیا کے اندر. ہم بولیں گے ہاں، now you are in search of eternity, now you are in search of the real world. That is why Prophet صلی اللہ علیہ وسلم left Makkah at the age of 36. نہیں سمجھ آ رہا. غار حرا میں 4 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر کیا. جو ہو رہا تھا اس وادی کے اندر وہ صحیح نہیں ہے، لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، سٹینڈرڈز ٹھیک نہیں ہے. جب آدمی اپنا دل کھولتا ہے نا کہ اللہ آئی ایم ڈن ود اٹ، نہیں مل رہا مجھے وہ سکون، نہیں مل رہی مجھے وہ پرفیکشن، نہیں مل رہا مجھے وہ کمال، تو اللہ بولے گا آپ میرے پاس جہاں پہ سارے نقائص ختم ہوتے ہیں، جہاں پہ دنیا کی حقیقتیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پر میرے رب کا جمال اور کمال شروع ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرایا ہے نا اپنے آپ کو، وہ سب نقائص کا اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ پرفیکشن دکھا رہا ہے اپنی.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ودود ہوں، میری محبت کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا والے مفاد کے لیے محبت کرتے ہیں بھائی، کل کو مفاد ختم ہوگا نظر بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہماری محبت موسیٰ جب چھوٹے تھے علیہ السلام تب سے لے کے آخری وقت تک محبت کی ہم نے۔ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا، ہم نے اپنے کائنات کے قانون بدل دیے، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جائے، آج آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے فطرت بدل دی چیزوں کی، ہم نے بولا پتھر کو تو اتنا سخت ہے آج پانی ہو جا، پانی تھا، ہم نے کہا تو بہت نرم ہے تو پتھر ہو جا، رستہ بن گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا ٹریک ریکارڈ دیکھو نا، بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری محبت میں کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کہہ رہا ہے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے میں آدمی کو وعدے دینے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میری باتوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ جب تم دنیا کے اندر دیکھو گے تمہیں لوگوں کی باتوں میں تضاد نظر آئے گا، تمہیں لوگوں کے معاملات میں تضاد نظر آئے گا، کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں، ٹو فیسڈ پیپل، دو چہرے والے لوگ، پیٹ پہ چھرا کھوپنے والے لوگ، منہ میں تو ہاں عدیل بھائی کیا بات ہے یار کیا بات ہے، پیچھے باہر نکلتے ہی دیکھا، میں کہہ رہا تھا نا دنیا ہے نا، دنیا ہے، آگے کچھ پیچھے کچھ۔ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، دنیا میں ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہو گیا، مظلوم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کافر کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوتا، ایسا عدل ہے، مسلمان کے ساتھ تو رحم ہے، عدل بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایسا انصاف ہے کہ فرعون کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا، عدل، جسٹس۔ لوگ کتنا دے دیں گے، کوئی کنجوس نہ بھی ہو، بڑا جنرس ہو، بڑا سخی ہو، بڑے دل والا ہو، کتنا دے دے گا؟ اللہ بولے ختم ہو جائے گا خزانہ، میرا خزانہ، سارے کے سارے کھڑے ہو جاؤ ایک میدان میں اور جو مانگو، جو دل چاہتا ہے مانگو، اور اگر میں سب کو دے دوں جو وہ مانگتے ہیں تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ ایک پن سمندر کے اندر ڈبو اور دیکھو اس میں سے کیا گرتا ہے، اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے آئی ایم دا کنگ۔ اب اللہ تعالیٰ کو انسان جب پڑھے گا اور معرفت حاصل کرے گا اور ناموں کو پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے گا، اب دل بولے گا نو یہ صحیح ہے، یہاں کوئی ڈیفیکٹ نہیں دکھ رہا، میں ٹریک ریکارڈ بھی 100%، ہاں حقاً علینا ننجی المؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے حق ہے مجھ پہ مومنوں کو نجات دوں گا۔ اللہ رحم، اٹموسٹ رحم، مرسی، محبت، وفاداری، خزانے، نوازنا، غریبوں کو نوازنا، معاوضے دینا، اللہ دکھاتا ہے آپ کو، انسان کو اللہ تعالیٰ نیک کو بھی دکھاتا ہے، بدبخت کو بھی دکھاتا ہے اس لیے اس کا دل وہاں پہ جاگے یار کیوں ہوا، لیکن وہ کہتا ہے تکے میں ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا، ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، ڈاکٹر بہت اچھے تھے، بہت سروسز بہت اچھی تھی ان کی، اللہ نے دکھایا تھا کہ تم وہاں پہ سوچتے، دل تمہارا کہتا ہے نہیں یار there is somebody, there is some existence جو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ So conclusion of today's session, all the vulnerabilities in everything you have in life, wherever you are standing, every child you are focusing on is upbringing، کل کو وہ بھی دھوکہ دے سکتا ہے، رشتے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، مال بھی دھوکہ دے سکتا ہے، کلائنٹ بھی دے سکتا ہے، پارٹنر بھی دے سکتا ہے، دوست بھی دے سکتا ہے، صحت بھی جواب دے سکتی ہے، ہاں غلط کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے بھائی، یہاں تو ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ غلط انجیکشن لگ کے بندہ مر جاتا ہے، آپ کیا کریں گے اس وقت؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ تو آگ لگ جاتی ہے بھائی، اللہ خیر کرے، کسی کو کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا۔ ہم تو ویسے ہی پاکستان کے اندر ہے ماشاء اللہ سے، ایسی ولنریبل سچویشن ہے، اسی میں گروتھ ہے بھائی، چھکے بھی اسی میں لگتے ہیں کہ جہاں پہ ولنریبلٹی، جہاں پہ ڈیفائنڈ ہوگی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ، وہاں پہ
سال کی 10% گروتھ ہو سکتی ہے، لکھوا لو 10% گروتھ ہے، 6% انفلیشن ہے، 4% نیٹ گروتھ ہے، ختم بات اگلے 20 سال تک. پاکستان ہے بھائی 60% نیٹ گروتھ ہے سال کی ہے، لیکن وہ 60% کے لیے کیا کیا، شاید بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا ہوں، شاید جو ہے کوئی اور مسئلہ، رسک لیا بھائی. لیکن بہرحال آل دا vulnerabilities in life سوچیں کیا گارنٹی دی ہوئی اپنے دل کو کہ سلایا ہوا ہے. جتنی محبتیں ہیں شک ڈالیں، اس میں شک ڈالیں گے تو اس محبت کے اندر اللہ کو سہارا بنائیں گے کہ جبھی تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرو گے. یہ نہیں میری تربیت تو بڑی اچھی ہے، میرا بچہ تو بگاڑ ہی نہیں سکتا، حالانکہ سب سے بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے مدرسے میں اور اسکول میں، سب سے بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے. لیکن ماں ہو ہی نہیں سکتا ہے ایسا، میں نے اس کو تیار کیا ہے، واقعی تیار ہوا ہوا. اسی طرح جو ہے وہ آپ ہر چیز کو لے لیں، فالس گارنٹیز دل کو مار دے گا اور آپ چلتے رہیں گے جہاں پہ آپ چل رہے ہیں. دل کو جگائیں گے، دل سوچے گا، ٹینشن میں آئیں گے، انگزائٹی پیدا ہوگی، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ اب آئیں گے ریالٹی میں جی رہے ہیں. پھر وہ کیوں مدد کرے گا میری، وہ کیوں سہارا بنے گا میرا، پھر یہ سوال کریں گے اگلے سیشن میں، اس پہ بات کریں گے. کیوں وہ کیوں کرے گا، اللہ تمہارے خوفوں کو کیوں انشور کرے، اللہ تمہاری محبت کو انشور کیوں کرے، اللہ تمہاری امیدوں کو انشورنس کیوں دے. یہ جو انشورنس چاہیے نا آپ کو ان تینوں میں اللہ تعالیٰ سے ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے. It's 10 o'clock. Let's take some questions. آپ لوگوں کے کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دل کی آواز، فطرت کی آواز، دیکھیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر بھی الہام کیا ہے اور شر بھی الہام کیا، بتایا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. ڈیفالٹ کے اندر ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ بنایا ہے، لیکن فطرت کو اللہ تعالیٰ نے کانسٹنٹ نہیں بنایا کہ وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہو سکتی. بنایا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ، سوسائٹی، کلچر، دوست، سوشل سرکل کیا کرتا ہے، اس کو افیکٹ کرتا ہے. اللہ کا رحم کیا ہے کہ اللہ نے اس عین فطرت کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ قرآن و سنت بیچ کے کر دیا کہ اس کی خراب ہو جائے وہ اس سے میچ کر کے صحیح کر لے. تو انسان کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے اور انسان کی فطرت بھی ہے. تینوں میں سے کون جیتتا ہے، یہ اگر آپ کا دل جو ہے وہ اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خاص بات تھی، جو وہ سوچتے تھے، جو وہ مشورہ دیتے تھے، اللہ وہ قرآن میں اتار دیا کرتا تھا. آپ سب ایسا کیوں نہیں ہوتا، قرآن میں اتر گیا تھی، ایسی ہونا چاہیے. کیوں، فطرت کیا تھی، اتنے عین مطابق تھی اس شریعت کے کہ جو سوچ آ رہی تھی نا وہ اتنی فطرت آٹو تھی کہ وہی اللہ تعالیٰ کی کیا تھی، مراد تھی. لیکن اگر فطرت بگڑ چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو بھی آپ کی جو اندر سے گٹ فیلنگ آ رہی ہے، گٹ فیلنگ could be from شیطان، could be from نفس، اور could be from اللہ سبحانہ و تعالی. اگر وہ صحیح کی طرف لے جا رہی ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر وہ غلط کی طرف لے کے جا رہی ہے تو شیطان کی طرف سے. سر کیا قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود دل سویا رہ سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن کی تلاوت کا اجر ہے، قرآن سے دل نرم بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن if there is a disorder in perception، اگر آپ کے تصور میں خرابی ہے تو صرف قرآن کی تلاوت کر کے بغیر سمجھے وہ پرسیپشن چینج نہیں ہو سکتا. علم کو چینج کرنے کے لیے جو علم کا نوٹ آپ نے مائنڈ میں لگایا ہے اس نوٹ کو کھولنا پڑے گا، اس کے لیے علم درکار ہے. تو قرآن کو سمجھیں، قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، استاد بنائیں کہ جو یہ ڈائگنوز کرے کہ آپ نے کیا، آپ کے پرسیپشن میں کیا چیز غلط ہے، آپ نے کیا غلط چیز جو اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے جس کو صحیح کرنا چاہیے. اور کوئی سوال اوپر کرو. دل کو ساؤنڈ کیسے رکھے، دل کو صحیح کیسے رکھے.
دل کو صحیح ایسے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے پروٹوکولز ہیں، اس کے اوپر اس کو لے کے آئیں، وہ صحیح چلتا رہے گا۔ چیزوں کو اس کی حقیقت کے اوپر رکھیں۔ جب آپ دنیا کو اس کی حقیقت کے اوپر رکھیں گے، جب آپ دنیا میں ہر چیز کو اس کی حقیقت پہ رکھیں گے، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ پھر پرسپشن پیٹ کر رہا ہے۔ تم دنیا کو پریفرنس دے رہے ہو، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دل جو ہے وہ سمجھ رہا ہوگا، نہیں یار میں آج کمپرومائز کر دیتا ہوں کیونکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ وہ گناہ آدمی اس لیے چھوڑ دے کیونکہ دل بولے گا اس کا مزہ ختم ہو جائے گا اور عذاب باقی رہے گا۔ نیکی صبح فجر کی نماز سردی کے اندر وہ اس لیے پڑھ لے گا کہ اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی اور اجر باقی رہ جائے گا۔ تو یہ آدمی ان چیزوں پہ چلتے رہے، دل صحیح رہے گا۔ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت خضر ایک ایسی قوم کے پاس گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا اور دلدل میں اس کا جواب دوسرا، وہاں ایک قوم ملی جس کے پاس سورج کے لائٹ سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ واٹ کائنڈ آف دلدل، واٹ کائنڈ آف قوم آف سورج آف لائٹ اور ان کی نہیں رکھتی۔ سیال بھائی، اچھا یزدان سیال بھائی جو ہیں، یہ تو سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا مجھے اور ریلیونس ہی نہیں لگ رہا میرے ٹاپک کے ساتھ۔ سورہ کہف کے اوپر یہ ذوالقرنین والے واقعے کی میرے خیال سے آپ بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم، گناہوں سے کس طرح بچا جائے؟ روح قید ہو گئی ہے منفی خیالات میں، پلیز گائیڈ کریں۔ گناہوں سے کس طرح بچا جائے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ دوسرا، کسی بھی شر سے اگر آپ کو بچنا ہے نا دنیا میں یا دین کے اندر، اس کے کانسیکوینٹ کو سامنے رکھا جائے کہ اگر میں نے یہ کیا تو ہوگا کیا، اس کو اپنے مائنڈ میں لے کے آیا جائے۔ تیسرا یہ کہ آلٹرنیٹیوز کو اپنے سامنے لے کے آیا جائے کہ میں اس کی جگہ اور کیا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دین فطرت بنایا ہے، جن گناہوں کے اندر آپ ملوث ہیں ہو سکتا ہے شریعت کے اندر اس کا ایک حلال آلٹرنیٹو موجود ہو، اس کی طرف آیا جائے۔ چوتھا، اچھی صحبت اختیار کی جائے۔ آپ جتنا بھی چاہیں گے لیکن اگر صحبت بری ہوگی وہ انیشیٹو کے اندر طاقت نہیں آ سکتی، ویک پڑ جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو انسان سے چھوٹ نہ سکے اگر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو۔ چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں آج کے سیشن کو، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔